أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کے خوبصورت سے موقع پہ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک بات تو بالکل طے ہے اور اس پہ کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی، یعنی میں ابتدائی گفتگو میں یا ابتدائی جملوں میں یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ اس پوری کائنات میں احترام کے، اکرام کے، مقام کے، مرتبے کے اور پروٹوکول کے جتنے بھی استعارے ہیں ناظرین، یا جتنے بھی استعارے ہو سکتے ہیں، یہ تمام استعارے بنے ہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اور اس بارگاہ سے جڑی ایک ایک شے کے لیے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی شے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جڑ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پروٹوکول کو اور اس کے مراتب کو بھی بلند کر دیا کرتا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ناظرین، یہ وہ چوکھٹ ہے جس کا ادب، جس کی توقیر، جس کا پروٹوکول خود خالق کائنات نے سکھلایا ہے، کسی انسان نے نہیں بتلایا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ کا کیا ادب ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ، کیا پروٹوکول ہے، یہ کوئی انسان سکھلا بھی نہیں سکتا ناظرین، چونکہ یہ خالق کائنات کا معاملہ ہے، اور خالق کائنات اپنے محبوب کے معاملے میں کسی کو دخل اندازی کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا یہ سارا پروٹوکول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں کے دربار ناظرین ایک طرف ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں کے آداب ایک طرف ہیں۔ یہ وہ حجرے ناظرین جہاں حاضری کے بھی آداب ہیں اور حضوری کے بھی آداب ہیں، جہاں بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، جہاں سے اٹھنے کے بھی آداب ہیں، جہاں گفتگو کرنے کے بھی آداب ہیں، جہاں خاموش رہنے کے بھی آداب ہیں، جہاں سوال کرنے کے بھی آداب ہیں، جہاں سے جواب لینے کے بھی آداب ہیں، اور جہاں سے رخصت لینے کے بھی آداب ہیں۔ یہ وہ بارگاہ ناظرین جس کے بارے میں فرشتوں کو پابند کیا گیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بے اجازت نہ جانا، میرے محبوب کے حجروں میں بے اجازت نہ جانا، کیونکہ انہی مقدس حجروں میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مومنوں کی عظیم ترین مائیں بھی تشریف فرما ہیں، جن کے سروں پر وازواجہ امہاتہم کا عظیم ترین اور قیمتی ترین تاج سجا ہوا ہے۔ یعنی انہی حجروں میں ناظرین وہ مائیں بھی تشریف فرما ہیں جو دنیا کی تمام ماؤں سے برتر ہیں، بہتر ہیں، عظیم تر ہیں، اور دنیا کی تمام ماؤں کی بھی مائیں ہیں۔ یعنی وہ مائیں تشریف فرما ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے چنتا ہے۔ ناظرین کرام، انہی عظیم ماہوں میں ایک ماں رفیقہ محبوب رب العالمین ہیں، مکین جنت البقیع ہیں، سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا۔ آج انشاءاللہ مل کر ان کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے کہ کروڑوں سلام ہماری پیاری ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام و مرتبے سے نوازا کہ جو کاشانہ وجہ وجود کائنات اور کاشانہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بنی۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر، جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کی صورت قبولیت کا اعلیٰ شرف عطا فرمایا۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر جو حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت بنی۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر جو حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس کی امینہ بنی۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر جو محبوب رب العالمین کی محبتوں کا خزینہ بنی۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر جو انتخاب الہی اور انتخاب محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی، اور کروڑوں سلام ہماری ماں پر جن کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے سروں کو انتہائی ادب سے جھکایا کرتے تھے۔ کہ کروڑوں سلام ہماری ماں پر جن کے حجرے میں فرشتے بھی بے اجازت نہیں آتے تھے، اور کروڑوں سلام ہماری ماں پر جن کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات
آپ کی خدمت نصیب ہوئی، اور کروڑوں سلام ہماری ماں پر جو مکے کے انتہائی معزز اور فیاض گھرانے میں پیدا ہوئیں، کروڑوں سلام ہماری ماں پر جنہوں نے نہایتی ناز و نعمت سے پرورش پائی تھی، کروڑوں سلام ہماری ماں پر جو السابقون الاولون کی صف میں شرف صحابیت کے ساتھ ساتھ شرف زوجیت سے بھی منور ہوئیں، اور کروڑوں سلام ہماری ماں پر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے کا جذبہ اپنے ایمان کی بنیاد بنائی ہوئی تھیں، کروڑوں سلام ہماری ماں پر کہ عبادت و ریاضت جن کا امتیاز بنا، کروڑوں سلام ناظرین ہماری ماں پر کہ زہد و تقوی جن کا ناز بنا، کروڑوں سلام ہماری ماں پر کہ علم حدیث اور علم فقہ جن کی پہچان بنی، کروڑوں سلام ہماری ماں پر کہ آقا کو مشوروں میں جن کی بڑی شان نظر آتی تھی، کروڑوں سلام ہماری ماں پر کہ وفا و قربانی جن کا حوالہ بنتی تھی، کروڑوں سلام ہماری ماں پر کہ فہم و فراست جن کی دوشالہ بنتی تھی، اور کروڑوں سلام ہماری ماں پر کہ جن کے ذریعے سے عورتوں کو وہ مقام اور مرتبہ ملا ناظرین کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ آج جو خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں رائے دینے کا حق نہیں دیا جاتا، یا رائٹ آف ڈیسیشن نہیں دیا جاتا، یا ہم سے مشورہ نہیں لیا جاتا، یا ہمیں مشاورت میں شامل نہیں کیا جاتا، اصل میں پرابلم یہ ہے ناظرین کہ ہم نے دین اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو کروڑوں سلام اس ماں پر، ہماری ماں پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کہ ان کی وجہ سے عورت کو مقام و مرتبہ ملا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ سلام اللہ علیہ کی رائے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے بن گئی۔ کروڑوں سلام ہماری ماں پر جو جرت و بہادری کا شاہکار تھی، بلکہ عظیم ترین شاہکار تھی کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز ہو کر پہلے ہجرت حبشہ کی، پھر اسی جرت و بہادری کے ساتھ اسلام کی پہلی خاتون بن کر ہجرت مدینہ کی کہ چشم فلک نے فدائیت کا وہ منظر ناظرین نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ کبھی دیکھے گی کہ جب آپ سلام اللہ علیہ اپنے ننھے سے بچے کو لے کر مکے سے مدینہ پاک کی طرف سفر کرتی ہے تو اس طرح سفر کرتی ہیں، اور میرا عشق یہ کہتا ہے ناظرین، میں اپنے وجدان کی بنیاد پہ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ سلام اللہ علیہ صرف زمینی ہجرت نہیں کرتی، بلکہ قدرت نے آپ سلام اللہ علیہ کے لیے رہتی دنیا تک جس عظیم منصب کا انتخاب کیا تھا، دراصل آپ اس منزل کی جانب ہجرت کرتی ہیں۔ ناظرین کرام کروڑوں سلام ہماری ماں پر کہ میرا وجدان یہ بھی کہتا ہے کہ گو کہ ابھی آپ سلام اللہ علیہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل نہ ہوئی تھی، اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی ایمان نہ لائے تھے، مگر جس طرح انہوں نے ہجرت مدینہ کے اس سفر میں جس اکرام سے آپ سلام اللہ علیہ کو مدینہ پہنچایا اور آپ کی خدمت کی اور بار بار خدمت کی اور ہر قدم پہ خدمت کی اور ہر قدم پہ توقیر کا ایک خاص لحاظ رکھا، تو امت کی ہونے والی ہماری اس ماں کی خدمت و اکرام کا صدقہ تھا ناظرین کہ اللہ نے ان کی آنے والی نسلوں کو ایمان اور کعبے کی کلید برداری کے ایسے عظیم منصب سے نوازا، اس صورت میں نوازا ناظرین کہ آج بھی وہ کلید برداری انہی کے خاندان کا شرف ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں، ہماری ماں کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور بس جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں خاص طور پہ مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ تو ہمارے ساتھ جو پاکستان میں وہ رہیں اور پاکستان سے باہر ہیں تو خاص طور پہ رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ویسٹرن ورلڈ میں آپ کو بار بار یہ جواب دینا پڑتا ہے نا صاحب کہ خدا نخواستہ اسلام کنزرویٹو ہے، اسلام جو ہے وہ حقوق کو سلب کرتا ہے، اسلام رائٹ نہیں دیتا یا رائٹس نہیں دیتا خواتین کو۔ تو آج آپ کو بتلائیں گے صاحب کہ اسلام نے کتنا بڑا مقام خواتین کو عطا کیا ہے، کہ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک ڈیسیشن تھا اتنا بڑا اسلام کی زندگی کے اندر صلح حدیبیہ کا، وہ مقام اور مرتبہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے کہ رہتی دنیا تک عورتوں کو آپ نے ممتاز کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں ناظرین جو یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں پروفیسر سعید احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ہمارے بزرگ ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب سید زادے ہیں ماشاءاللہ۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ قوال، پرنس آف قوالی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، میرے بھائی شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ خوش آمدید خواتین و حضرات۔ ناظرین کرام، پھر ورس کر رہا ہوں بات کے جو میں بریک سے پہلے کر رہا تھا
کہ عورت کو حق کے رائے دہی کا معاملہ جو ہے وہ مغرب میں اب جا کر کوئی صدی 2 صدی پہلے یہ معاملہ شروع ہوا ہے۔ 1450 برس پہلے سرکار علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی رائے کو اہمیت دے کے بتلا دیا کہ عورت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ لہٰذا اس پروگرام کو ضرور سنیے گا اور اس کو ایک ڈاکیومنٹ کی طرح اپنے پاس رکھیے گا انشاءاللہ۔ پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا خاندانی تعارف اور آپ کی جو ایک خاندانی فیاضی جس کی مثال ظاہر رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی۔ پھر ایک اور جو خاص بات ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کو السابقون الاولون کا تاج بھی ملا، اور پھر جو قربانیاں آپ نے دی ہیں ہجرت حبشہ وغیرہ اور دین کی راہ میں، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ جنید اقبال صاحب ابھی شیر میاں داد صاحب کہہ رہے تھے کہ کروں اس کرم کا شکر میں کیسے ادا۔ بالکل صحیح۔ ہم اس کرم کا شکر ادا کیسے کر سکتے ہیں کہ اس نے بن مانگے ہمیں اس ذات سے منسوب کر دیا ہے، ان کا امتی بنا دیا ہے کہ جن کو خراج عقیدت کہتے ہوئے زبان بے ساختہ کہتی ہے کہ پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان۔ جن پیاری ماؤں کا ذکر ہم زبانوں پر لانے لگے ہیں، یہ وہ عظیم 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 تر مقدس و معطر خواتین ہیں جن کے لیے قرآن کریم نے یہ تو کہا کہ ان جیسا کوئی نہیں، لیکن ہمیں قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ کو، اس کے رسول کو اور دار آخرت کو قبول کر لیا تو اعد للمحسنات اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں تک فرمایا کہ جب تم کوئی نیکی کرو گی نوتہا اجرہا مرتین، ہم دوسروں کے مقابلے میں تمہیں محبوب سے نسبت کی بنا پر اجر بھی 2 بار عطا کر۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنا۔ قرآن کریم نے ان کے ضمن میں ہمیں 2 باتوں کی تاکید کی۔ نمبر 1 یہ کہ یہ ہماری حقیقی ماؤں سے بھی بڑھ کر حقیقی ہیں۔ بے شک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کیونکہ قرآن نے کہا کہ ان سے نکاح کسی کا نہیں ہو سکتا۔ درست، ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ ان کی تکریم قرآن نے کہا کہ اس طرح بجا لاؤ کہ حقیقی ماؤں سے بھی بڑھ کر یہ مائیں آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور۔ بے شک۔ آج جس عظیم ماں کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، ان کے خاندانی تعارف کو کیسے بیان کروں، جن کا انتخاب اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے کیا ہو، معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر ان کے متعلق کوئی قدغن کیسے ہو سکتی ہے۔ اللہ، یہ وہ خاندان ہے کہ آپ والد کی طرف سے بھی قبیلہ بنو مخزوم تک جاتی ہیں، ابی امیہ سہیل، اور ماں کی طرف سے بھی عاتقہ، اور وہ بیٹی عامر کی، وہ ربیہ کے، وہ مالک خزیمہ کے، وہ علقمہ کے، وہ بھی بنو مخزوم سے۔ ٹھیک۔ اللہ نے ان کے والد کو عرب میں ایسی شہرت دی تھی کہ ان کا لقب تھا زاد الراقب، یا انہیں کہا جاتا تھا اجود العرب۔ اچھا، وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ جب یہ تجارتی قافلے کو لے کر نکلتے تو ان کے کھانے پینے کے دیگر اخراجات اپنے ذمہ لے لیتے تھے، پورے قافلے والوں کے، پورے قافلے والوں۔ اب اس بنا پر اس خاندان کو کیا عزت اور عظمت ملی، اس کا ظہور اس وقت ہوتا ہے کہ جب سیدہ کریمہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا مدینہ منورہ پہنچتی ہیں، ان کو دیکھ کر جب پوچھا جاتا ہے کون ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ زاد الراقب کی بیٹی ہیں۔ اللہ، انہیں یقین ہی نہیں آتا کہ عرب کا اتنا شہنشاہ، اتنی عزت والا آدمی، اس کی بیٹی اس حال میں مدینہ منورہ میں پہنچ۔ اللہ۔ لیکن جب وہ ایک
گھر والوں کو، مکے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو رکا لکھتی ہیں، اس وقت ان پر حقیقت کھلتی ہے کہ یہ تو اس عظیم باپ کی بیٹی، اللہ اللہ، اور ان کے شوہر عبداللہ، وہ بھی ابو سلمہ ان کی کنیت ہے، جیسے کہ آپ بھی اپنے بڑے بیٹے سلمہ کی بنا پر ام سلمہ کہلاتی ہیں۔ جی بالکل، 11واں نمبر ہے ان کا اسلام میں داخل ہونے کا۔ 11واں نمبر، آپ نے سابقون الاولون کہا نا، کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعام ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلا طبقہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رضا کا ایک حصہ مل رہا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اور یہ دونوں میاں بیوی، دونوں میاں بیوی ایک ہی وقت میں اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی 11واں نمبر ٹھہرا ہے۔ 11واں نمبر بالکل ٹھہرا۔ ٹھیک ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اہل مکہ کی طرف سے جو ایذائیں پہنچ رہی تھیں، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ہجرت کو جو عظمت دی، اب یہ تو اہل علم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت والوں کے بارے میں کیا اجر رکھا ہے، تو انہوں نے بھی، دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر وہاں جا کر جب پتہ چلا کہ حالات کچھ بہتر ہیں تو یہ واپس آ گئے، لیکن اس کے بعد پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا، اس طرح کی اذیتیں ملیں کہ دوسری بار بھی، یعنی ان کی 2 ہجرتیں حبشہ کی طرف ہیں، حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں، 2 ہجرتیں ہیں، اور ہجرت حبشہ جانا، وہاں جن حالات میں رہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں ڈال کر اس سعادت مندی کو بھی ان کے حصے میں کیا، اور پھر یہ کہ اس کے بعد مدینہ منورہ کی ہجرت بھی ان کے حصے میں آتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ اور بتائیے، ہجرت اور غزوہ بدر والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملے ہیں اس کی بھی یہ حقدار بن رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے والد گرامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام عطا کیا تھا، اور ظاہر فیاضی اور سخاوت آپ کے گھر کی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن ہی سے آپ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی ایسے گھرانے میں جو اس وقت خوشحال تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو جس سختی سے گزارا، جو تکالیف اللہ کی راہ میں برداشت کیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا انعام اپنے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ کر کے کیا خوب نواز دیا۔ ابتدائی دور پروفیسر صاحب ہے، اور یہ ابتدائی دور ظاہر ہے، جو اگر 11واں آپ کا نمبر ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس وقت کشیدگی تھی، جو قریش کی طرف سے پریشر تھا، جو تشدد تھا، جو ظلم و ستم تھا، وہ تمام حالات آپ دونوں نے، یعنی آپ کے اور آپ کے پہلے شور میں جب رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آئے ہائے ہائے، وہ تو کوئی وقت نکال کر یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ جن کے صدقے میں آج ہم اسلام کی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس کے السابقون الاولون نے اسے محفوظ کرنے، اسے تقویت دینے، اسے آگے پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو کن کن مصائب سے گزارا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ، وہ ابتلا اور آزمائش، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب خباب بن الارت سے کہتے ہیں کہ خباب یہ تو بتاؤ تمہیں کلمہ پڑھنے کی بنا پر کیا اذیتیں دی جاتی ہیں، ہم بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ اپنی پیٹھ کھول کے بتاتے ہیں کہ ہمیں آبلے پڑے ہوئے وہ کچھ زبان سے کہنے کی بجائے فرماتے ہیں عمر یہ دیکھ لو، اور عمر جیسا آدمی اس بات کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کن حالات میں اس خاندان کی خوشحال فرد کو، خوشی سے زندگی گزارنے والوں کو اسلام کی بدولت کن کن اذیتوں سے گزرنا۔ اب اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ ہے کہ جو ایک بڑا اہم ترین واقعہ ہے تاریخ کا، اور وہ ایسا واقعہ ہے کہ میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو یقین مانیے کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور خاص طور پہ جب میاں بیوی کو جدا کر دیا جائے اور بچہ بھی جدا ہو جائے کسی دشمنی کی وجہ سے، یعنی وہ بتائیے وہ منظرنامہ کیا ہے کہ جب ہجرت حبشہ ہو چکی ہے، اب مدینہ کی طرف ہجرت ہونے والی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ جو دل سوز واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے، اور آپ کی جو قربانی اور آپ کی جو استقامت ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، امہات المومنین کا تذکرہ ہو اور کسی مومن کے دل میں وجد کی کیفیت نہ ہو تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے ہاں حق پسندی
اقدام الی الحق اور حالات کی ٹینشن کے باوجود ہمیشہ حق پر چلتا ہوا یہ قافلہ نظر آتا ہے۔ اللہ، حالات ظاہری طور پر کشیدہ ہیں، صورتحال ایسی ہو گئی کہ خاندان والے معاملے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ کے جو شوہر ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہجرت مدینہ کر کے جا رہے ہیں، آپ کو تیاری کے باوجود وہاں روک دیا گیا، پھر اور ٹینشن حالات بنے تو نہیں وہ ہوا کیا تھا؟ یہ ذرا واقعہ بتائیں نا، ہوا کیا تھا جب آپ دونوں ہجرت کے لیے نکلے تو کیوں روکا گیا؟ وہ روکا اس لیے گیا کہ چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں ہجرت حبشہ سے چونکہ واپس یہ لوگ آ گئے تھے، اب یہ ہجرت مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، کچھ تو وہ خاندانی ہمدردیاں تھیں، کچھ حالات کی ٹینشن کا بھی اندازہ تھا کہ آگے معاملہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے گھر والوں نے سختی کر کے حضرت ام سلمہ کو روک لیا۔ ٹھیک، وہ جو ابو سلمہ کے خانوادے والے تھے انہوں نے جب حالات کو دیکھا تو انہوں نے وہ سلمہ جو بچہ تھا وہ بھی ان سے لے لیا۔ اب اس دوران یہ اتنی ٹینشن میں ہیں، اس ٹینشن کی بنیادی اور وجوہات تو تین تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مکے کے ماحول میں بھی رہتے ہوئے وہ ایک اپنے آپ کو یعنی تسلی کی کیفیت میں نہیں فیل کر رہی تھی، بچے کی محرومی کا گہرا احساس، خامند کے ساتھ تعلق کا بھی گہرا احساس، تو آپ اس چیز کو جو کور کرنے کے لیے جو آپ کا ایک کہہ لیں دل کو پگھلانے والا رویہ ہے اس میں بھی بڑی گہری حکمت ہے۔ اللہ، آپ کوئی بابیلہ نہیں کرتی، کوئی شور شرابہ نہیں کرتی، صرف ایک جگہ تنہائی میں جا کر اپنے فراق کے جذبات کو آنسو بہا کر ختم کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہو سکتا تھا کہ آپ گھر والوں سے ذرا سختی کرتی یا ادھر کوئی باتیں کرتی، لیکن آپ نے سمجھا کہ چونکہ یہ لوگ سمجھدار نہیں ہیں تو ایک جگہ پر جا کر اپنے آنسو بہاتی تھیں، اس منظر کو یاد کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیتی تھی۔ یعنی وہ روایتوں میں خیال یہ بھی آتا ہے نا کہ وہ روز جس جگہ جہاں سے وہ بچھڑی تھیں وہ روز آ کے وہاں پہ بیٹھا کرتی تھی، ابتہ جگہ اسی مقام کے اوپر، اسی مقام پر بیٹھتی تھی، شوہر بھی گیا، بیٹا وہیں اسی مقام سے گئے تھے، اسی مقام۔ تو وہاں سے ایک خاندان کا ان کا کوئی شریف آدمی وہاں سے گزرا، اس نے جب آپ کی کیفیت دیکھی تو اس سے بھی رہا نہ گیا، اس کا دل بھی پگھلنے لگا اور اس نے آ کر خاندان میں بات کی۔ ان کا بے وقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اس شریف النفس عورت کی کیفیت تو ذرا چیک کریں، تو اس وقت بھی خاندان والے کوئی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، انہوں نے بچہ تو آپ کو دے دیا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ آپ جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ جانے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ اللہ، لیکن اس وقت بھی دیکھیں آپ کی طبیعت کے اندر وہ جرت، وہ کمال، غیرت، کمال ہے، اور وہ حوصلہ، کمال ہے کہ اتنا لمبا سفر اکیلا طے کرنے کے لیے سواری پر آپ بیٹھ گئی ہیں اور بیٹا آپ کے ساتھ ہے۔ جب آگے تھوڑا آپ جاتی ہیں مکہ کی حدود سے باہر، وہاں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں فتح مکہ کے موقع پر صحابی بنے، وہ خاندانی شرافتیں جو ابراہیمی نسب کی وجہ سے ہوتی تھی وہ کچھ رکھتے تھے، انہوں نے آپ کو پہچان لیا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ابو سلمہ کی بیوی ہیں تو آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے سارا بتایا، جی میں پھر مدینے کی طرف جا رہی ہوں۔ اللہ، تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں، تو لامعلہ تھوڑی باتیں ہوئیں، تو انہوں نے پھر آپ کی وہ سواری کی نکیل پکڑی اور انتہائی شرافت کے ساتھ، یعنی میں ایک بات ابتدا میں عرض کروں اور پھر آپ اس واقعے کو پورا بیان کیجئے کہ یہ تقریباً کوئی 2150 2150 کلومیٹرز بنتا ہے، بالکل ٹھیک، اور آج کے دور میں اگر آپ جائیں مکہ مدینہ ٹریول کریں تو 4 ساڑھے 4 گھنٹے جو ہے آپ کو تقریباً کوئی 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں مور لیس پرائیویٹ کار کے اندر، پرائیویٹ کار میں اگر آپ جاتے ہیں تو اس زمانے میں 1450 برس پہلے ایک اکیلی خاتون کا تنہا ہجرت کرنا مدینے کے لیے، یہ اٹ سیلف کتنی بڑی جرت اور بہادری کی بہادری کا ہو، اور اس کو سب نے انتہائی عبرت کا اور حوصلے کا اور جرت کا نشان قرار دیا ہے، اور اس سے آپ کی طبیعت کی وہ رفت محسوس ہوتی ہے، اسی رفت کی وجہ سے وہ امہات المومنین کے درجے میں آ رہی ہے۔ اللہ، چونکہ دین کو جس انداز سے سنبھالنا ہے اور جس انداز سے پروموٹ کرنا ہے اس کے لیے حوصلہ اور جرت بڑی چاہیے، وہ بھی ساری نظر آ رہی تھی۔ بہرحال آپ وہ سفر حضرت عثمان بن طلحہ کے ساتھ کرتی ہیں، اور پھر آپ حضرت عثمان بن طلحہ کے بارے میں تبصرہ کیا کرتی ہیں؟ ارے کیا کمال، وہ بتائیے نا، پاک دامنی کا اور ان کے ان سارے مراحل سے آپ کو
اس عصمت بھرے ماحول میں لے کر جانے کا جب وہ آپ کو قباء تک لے کر گئے تو وہ سارا بتا دیا یار اتنا شریف النفس بندہ اور اتنا ہمدرد بندہ اور پورے پروٹوکول اور پوری حفاظت اور عصمت کے جذبات سے بھرا بندہ میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا. ایک ہی سواری ہے, لگام پکڑ کے چلتے ہیں اس کی, اور چلتے یعنی اب دیکھیے آپ کہ وہ سوار ہیں, یہ پیدل چل رہے ہیں, 2150 کلومیٹر کا سفر آپ نے پیدل ان کے ساتھ طے کیا ہے, اور جہاں سواری روکتے تھے وہاں احترام سے دور ہو کے کہیں بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ کسی قسم کی بے پردگی نہ ہو. یعنی آپ سوچئے کہ کیا میں غلط تو نہیں ہوں اس بارے میں جو میں نے ابتدا میں ایک بات عرض کی تھی, میں چاہتا ہوں ذرا سا اس پہ آپ تبصرہ فرمائیے کہ اب آپ ذرا ایک لمحے کے لیے یہاں رک کے اپنے آپ کو لے چلیے فتح مکہ کے موقع پہ, اور وہاں پہ حضرت وہ عین عثمان کر کے جب سرکار علیہ السلام نے پکارا تھا اور وہ فرمایا تھا کہ مطلب آج یہ چابیاں ہم تمہیں دے رہے ہیں دیا جا اور قیامت تک تمہارے پاس رہیں گی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہ اکرام ہے ہماری ماں کا؟ یہ وہی چیز, ہاں ذرا بتائیے نا. وہی چیز یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو بندے کی ایک سلامت طبع اور سلامت فطرت ہوتی ہے, دیکھنا ایک عورت کی عصمت کی اتنی حفاظت کرنا جہاں ہر طرح کے مواقع موجود ہیں, وہ لگتا ہے کہ جن کو یہ چیزیں بھی زمانہ جاہلیت میں حاصل تھیں اسلام لانے کے بعد کتنا رنگ چڑھا ہوگا, وہ تو صحیح حقدار بنتے ہیں کلید بردار کعبہ ہونے کا. کعبہ کی چابی اب ان کے پاس رہے گی اور ان کی نسل ہی قیامت تک سنبھال کے اس کو چلائے گی. اللہ اکبر. بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے اسی سلسلے کو یہیں سے جوڑیے, اور اب ذرا یہ بھی بتائیے کہ آپ کے شوہر, ظاہر اللہ نے آپ کو کیا مقام عطا کیا, بدر میں بھی آپ موجود, احد میں بھی آپ موجود, حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنا مقام و مرتبہ اللہ نے دیا آپ کو, جو شہادت آپ کی ہوئی. پھر وہی بات ہے کہ یہ بھی دیکھیے کیسی بات ہے کہ سرکار علیہ السلام نے جو جنازہ آپ کا ادا کیا اس جنازے کی اپنی ایک نظیر ہے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی یقیناً دلوں کی دھڑکن بے ترتیب ہے, کیونکہ جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ جب امہات المومنین کا تذکرہ ہو تو بحیثیت مومن آج میری ماں کا تذکرہ ہے. بات یہ نا کہ ایمان والوں ہی کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, تو اب وہ کیفیت واقعی ایسے ہے, امہات المومنین کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جہاں آپ نے اپنا انٹرو ختم کیا جس جملے پہ, اور جس جملے پہ حضرت نے گفتگو ختم کی, میں اسی کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ دیکھیے حضرت عثمان بن طلحہ کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے کہ آپ نے زوجہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑی ہے اور خدمت کی. ابھی زوجہ نہیں ہوئی ہیں, کمال تو یہ ہے, وہاں ایمان بھی نہیں لائے, کمال یہ ہے. ابھی زوجہ بھی نہیں ہوئی ہیں اور وہ صحابی بھی نہیں ہوئے, وہ صحابی بھی نہیں ہوئے ہیں, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا. جی اور میرا رب دیکھ رہا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذرہ برابر شر بھی وہ دیکھتا ہے, ذرہ برابر خیر بھی وہ دیکھتا ہے. میرا رب دیکھ رہا تھا, فتح مکہ کا منظر آیا, میرے آقا نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور پھر اسے کعبے کی چابی دے کر زمانے کو یہ بتایا, لوگوں یاد رکھو جو میری زوجہ کی چند لمحوں کے لیے یہ خدمت کرتا ہے, رب نے اسے کلید بردار کعبہ بنایا ہے تا قیامت آپ کی نسل میں یہ سلسلہ چلے گا. لیکن جو اس سے ہم سمجھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس نے زوجہ مصطفیٰ کی زوجہ ہونے سے پہلے چند لمحے خدمت کی, میرے رب نے کلید بردار کعبہ بنایا. تو جس نے خود مصطفیٰ کی 42 سال خدمت کی ہے, اس کے بیٹے کو میرے رب نے مولود کعبہ بنایا. کیا بات ہے, دیکھنا چاہیے کہ میرے رب نے کتنا مقام عطا فرمایا. 42 سال دسترخوان بھی بچھایا ہے اور بستر بھی بچھائے ہیں, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک کا مبارک لقب بھی عطا فرمایا. اور سب سے پہلے یہ ایک روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم کے لیے مصطفیٰ کا لقب بھی جناب ابو طالب نے استعمال فرمایا. تو میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے اور یقیناً وہ اجر عطا فرماتا ہے. عثمان بن طلحہ کو جو آپ کے دل کی بات ہے اسی کے صدقے میرے رب نے عطا فرمایا ہے, اور مصطفیٰ کریم کے صدقے میرا رب کتنا عطا فرمائے گا. اب میں علامہ ابن حجر اسقلانی اور جناب امام ذہبی کے اس جملے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں آج کی مجلس کا کہ کانت ام سلمہ موصوفتاً بالجمال البارع والعقل البالغ والرأی الصائب. 3 صفات بیان ہوئی جناب ام سلمہ کی. پھر جناب ابو سلمہ کے حوالے سے چند میں معروضات پیش کرتا ہوں. کہا گیا کہ آپ خوبصورتی میں بھی انتہا پہ تھی, جمال بارع تھا اور عقل بھی بالغ تھی. صرف ظاہری خوبصورتی نہیں تھی, اللہ نے عقل اور شعور اور فکر کی بھی سلامتی عطا فرمائی تھی. والرأی صائب, اور خواتین میں اپنے زمانے کی خواتین میں میرے رب نے رائے میں بھی آپ کو ممتاز فرمایا تھا. صاحب الرائے بنایا تھا. جی صاحب الرائے بنایا. یہی وجہ ہے حدیبیہ کا مقام. جی آگے اس پہ بات کریں گے, یقیناً تفصیل سے بات ہوگی.
تو جناب ابو سلمہ کا جس طرح حضرت پروفیسر صاحب نے تھوڑا سا تذکرہ فرمایا کہ آپ کا نام ہے عبداللہ بن عبد الاسد، یہ وہ ہستی ہیں. اب میں جناب ام سلمہ کا تذکرہ کروں یا ابو سلمہ کا کروں؟ ابو سلمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان جناب برہ بنت عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق رضائی بھائی بھی ہیں میرے رسول کے. کتنا اللہ نے یہ مقام انہیں عطا فرمایا ہے، یہ بھی تو اللہ کا انتخاب ہے نا. ظاہری طور پہ نسبی میرے رسول کا کوئی بھائی نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، لیکن یہ رضائی بھائی جناب ابو سلمہ کو بنایا. جنید بھائی اللہ نے تو بنا دیا نا، ابو سلمہ نے بن کے دکھایا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم کا رضائی بھائی ہوں. اور بھائی ہوتے کیا ہیں؟ والسابقون الاولون کا مقام جو اللہ نے قرآن عزیز میں بیان فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اور یہ لوگ کامیاب ہو گئے جب یہ کلمہ پڑھنے کے لیے دونوں ہستیاں آئیں، میاں بیوی دونوں آئے. میرے رسول نے اسلام پیش کیا تو جب اسلام قبول کرنے لگے 11ویں نمبر پہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے. اب کسی بھی سیرت نگار نے فرق نہیں کیا، دو بندوں نے کلمہ پڑھا ہے، کسی ایک کا 11واں ہونا چاہیے، دوسرے کو 12واں ہونا چاہیے، تو انہوں نے اکٹھا پڑھا ہے. لیکن ہر ایک کے لیے سب سیرت نگاروں نے 11واں ہی لکھا ہے. ابو سلمہ کا بھی 11واں نمبر ہے، ام سلمہ کا بھی 11واں نمبر ہے. میرے آقا نے جب اسلام پیش کیا قبول کر کے کہنے لگے 11ویں والے ان کا صدقہ کھاتے رہے. بالکل ٹھیک. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا تو جناب ابو سلمہ نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا سب سے پہلے آپ کے رضائی بھائی کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کا کلمہ پڑھے اور اسلام کو قبول کرے. یہ بتایا کہ اللہ نے اگر مجھے یہ مقام عطا فرمایا تو میں نے ساری زندگی سے اعزاز کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھا. جب ہجرت حبشہ سے پہلی ہجرت سے واپس آ گئے، جب یہ خبر پہنچی تھی کہ شاید مکے والوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو جب واپس آ گئے تو جناب ابو طالب کے گھر آ کے انہوں نے پناہ لی تھی. جناب ابو طالب کے گھر، کیونکہ وہ ان کے ماموں جان ہیں، برہ بنت عبد المطلب کے صاحبزادے ابو طالب بن عبد المطلب کے بھانجے ہیں. تو جب ان کا خاندان آ گیا، بنو مخزوم خاندان آیا اور آ کر کہا یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارے حوالے کیجئے، تو آپ نے طریق ساز جملہ بولا. آپ نے کہا انہ استجار بی وہو ابن اختی، کہ اس نے میری پناہ لی ہے اور یہ میرا بھانجا ہے. اگر میں اپنے بھتیجے کا دفاع کر سکتا ہوں تو اپنے بھانجے کا بھی دفاع کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. تو جناب ابو طالب نے بتایا کہ میں سردار بطحا ہوں. تو آپ نے یہ پناہ انہیں عطا فرمائی. انہوں نے اس پناہ کا پھر اعزاز ساری زندگی اپنے سینے میں چھپا کے رکھا. اور میرے آقا ان سے کتنی محبت کرتے تھے، اپنے پھوپھی زاد بھائی سے، رضائی بھائی سے کتنی محبت کرتے تھے. جب بھی یہ کبھی ہلکی سی بیماری میں مبتلا ہوتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، ہمیشہ عیادت کے لیے. ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، تنگ دستی ہے، خوشحالی نہیں ہے، مصیبتوں میں اور آزمائشوں میں ظاہری طور پہ مبتلا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا، دو جملے انہیں سکھائے تھے جو آج کی مجلس میں ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرو اللہم جرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. مولا مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما دے اور اس کے بعد، اس مصیبت کے بعد مجھے اس کا نیم البدل عطا فرما دے. اور یہ وہی دعا ہے جو آپ نے سکھائی تھی. یہ وہی دعا ہے. جناب ابو سلمہ گھر آئے تو ام سلمہ کہتی بڑے خوش تھے، یہ پریشان تھے، آئے خوش تھے. میں نے پوچھا تو کہنے لگے سید کائنات نے یہ نسخہ عطا فرما دیا ہے. کہا مجھے بھی سکھا دیجئے. مجھے سکھایا تو میں ساری زندگی یہ سوچتی رہی کہ مجھے اب ابو سلمہ سے بہتر کون مل سکتا ہے. جب سرور کائنات کا پیغام نکاح ملا تو مجھے پتا چلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیوں عطا فرمائی تھی. اچھا اب وہ بدر اور بدر کے بعد احد اور اس کے بعد آپ کی شہادت اور پھر جنازہ بتائیے. بدر میں بھی آپ نے شرکت فرمائی ہے، احد میں بھی شرکت فرمائی، اور احد میں آپ کا بازو جو ہے وہ زخمی ہو گیا تھا اور اسی بازو کا زخم پھر بڑھتا بڑھتا ایک اور سریہ میں، ایک اور جنگ میں بھی شرکت کی. وہ آپ کو 150-200 کے لشکر کے ساتھ بھیجا تھا. وہاں بھی تشریف لے گئے. بہرحال اسی وغیرہ کے اوپر زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ شوال 4 ہجری میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے اور جنازہ بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھایا ہے. جنازے کے بعد جب آپ نے ہاتھ اٹھائے تو آپ نے یہ دعا دی ہے جناب ابو سلمہ کو. دعا کے لفظ یہ اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے میرے رب ابو سلمہ کو معاف فرما دے، ورفع درجاتہ فی المہدیین، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند ترین درجہ اسے عطا فرما دے. یہ دعا کی اور آگے عرض کیا مولا واخلفہ فی عاقبہ فی الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں قیامت تک اس کا اچھا
تذکرہ جاری فرما دے. بعد میں آنے والے 1400 سال بعد بیٹھ کر بھی جب تذکرہ کریں گے ابو سلمہ کا، یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعائے مصطفیٰ ہے جو قبول ہوگی. سر وہ اس میں 9 تکبیروں کا آپ نے نہیں بتایا مجھے، وہ جو آپ نے جنازے پہ 9 تکبیریں ادا کی، وہ کیا بات ہے؟ جی وہ بھی تو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ یقیناً ان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات میں اضافہ فرما رہے تھے، اور پھر آپ نے دعا میں یہ کہا اللہم اغفر لنا وَلَهُ لِأَبِي سلمہ، اے مولا ہمیں بھی معاف فرما دے، ابو سلمہ کو بھی معاف فرما دے. اور آخری جملہ آپ نے دعا کی وَافْصَحْ نُورَهُ فِي قَبْرِهِ، مولا تو اپنا نور اس کی قبر میں جاری فرما دے، اس کی قبر میں اندھیرا ختم ہو جائے، ظلمت مٹ جائے، نور ہو جائے. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور قبر کو وسیع بھی فرما دے، نور بھی عطا فرما دے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا. کیا یہ تھا کہ صحابہ نے جب سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 9 تکبیریں تو آپ نے فرمایا اگر ان پہ 1000 تکبیریں بھی پڑھی جاتی تو کم تھی، کیا مقام المرتبہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہماری آپ کی ماں، ہم سب کی ماں، امت کی ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور اب وہ منزل ہے کہ ظاہر ہے جن مقدروں پہ پوری کائنات نازا ہو، یا جن کے مقدر کو ہم سر اٹھا کر سلام کریں، اور جن کی بارگاہ میں ہم سر جھکا کر اپنی نیاز مندی پیش کریں، ناظرین وہ بارگاہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی اب ہونے والی ہے کہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا داخلہ ہونا ہے. پروفیسر صاحب بتائیے کہ ایک دعا، اس دعا کا نتیجہ صاحب دعا، بات یہ ہے، اور اس کے بعد جو سرکار علیہ السلام نے جو آپ کو عطا فرمایا، جتنی عطائیں فرمائیں. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن میں آ جانے والا، اس کے سامنے ایسے پردے ہٹتے ہیں کہ لوح قلم تک کچھ بھی مخفی نہیں رہتا. واہ. اس بارگاہ میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جن عرب کے باشندوں کو غیر عربوں کے پاس اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں، ان پر نگاہ فرماتے ہیں، انہیں ان کی زبانیں آ جاتی. تو جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوا اس کے علمی مقام کو کون جان سکتا ہے. اللہ. پھر یہ کہ ہم نے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے یہ پڑھا کہ آپ کنواری لڑکی سے بھی بڑھ کر حیا فرمانے والے تھے. اللہ. تو اب عورتوں سے متعلق جو ایسے مخفی مسائل ہیں، ان کی حکمت یہ تھی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ آپ کی ازواج مطہرات کے لیے ان کے ذریعے امت تک آئیں. بالکل ٹھیک. اس لیے ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا جب ہم علمی مقام دیکھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ 378 سے بڑھ کر احادیث مبارکہ تیسرے طبقے میں، محدثین کے تیسرے طبقے میں داخل ہو رہی ہیں. پہلا طبقہ وہ ہے جن کا 1000 سے اوپر احادیث ہوں، دوسرا وہ ہے جن کے 500 سے زیادہ ہوں، تیسرا طبقہ محدثین کا صحابہ کرام میں، تابعین میں، ان کو شمار کیا گیا جن کا 100 سے زیادہ ہوں. تو سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علوم اخذ کرتی ہیں، ایک تو ہم ان کی جھلک قرآن پاک میں دیکھتے ہیں. ایک موقع آتا ہے، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کرنے والے مردوں کا ذکر تو اللہ نے قرآن میں کر دیا، لیکن جن عورتوں نے ہجرت کیا ان کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ اللہ. ادھر وہ ام المومنین یہ سوال کرتی ہیں، ادھر جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیہ کریمہ لے کر آتے ہیں کہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ إِنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ. محبوب ان سے کہہ دو کہ میں کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. اللہ. جس طرح میں مردوں کو ہجرت کا اجر عطا کر رہا ہوں،
اسی طرح عورتوں کو بھی اجر عطا کر رہا ہوں۔ اللہ۔ اور یہاں پر ایک بات مجھے کہنے دیں، سیدنا ام سلمہ کے نکاح کے ضمن میں حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جس صحابی کا انتخاب فرما رہے ہیں وہ ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور اس میں نگاہ نبوت کیا دیکھ رہی تھی؟ وہ صداقتیں آج دنیا پر ظاہر ہو رہی ہیں کہ اہل بیت اطہار، علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمہ، حسنین، ان سے متعلق جتنی عظمت والی حدیثیں ہیں وہ ساری ام سلمہ عمر کے صدقے امت کو عطا کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ساری حدیثیں جن کے ہمیں آپ کے در سے مل رہی ہیں کہ کس طرح سے آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھ رہی ہیں اور کس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عظمت کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ واسطہ تھا عمر رضی اللہ عنہ کو بنانے کا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی اہل ایمان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں اپنے آپ کو شک میں نہ ڈالے۔ ہائے ہائے ہائے۔ یہ تھا پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجنا۔ اب ام سلمہ سلام اللہ علیہا، ایک تو ان کا تحفہ امت کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ملا، ٹھیک، کس طرح انہوں نے انہیں گود میں رکھ کر، کیا آپ کی والدہ ان کی کنیز تھی؟ کنیز تھی نا، تو آپ تھے بھی حسن، نام بھی اسی لیے حسن رکھا، تو ام سلمہ ان سے اتنا پیار کرتی تھیں، اور پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں کس مقام پر آئے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 33 کے قریب صحابہ کرام اور تابعین ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ اچھا وہ ذرا بتائیے نا کہ جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہم حرم پاک کی بات کرتے ہیں کہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کیسے تشریف لائیں، لیکن یہ جن ہستیوں نے آپ سے فیض حاصل کیا، جس منزل پہ اس وقت آپ ہیں، میں چاہتا ہوں ذرا اس بات کو تھوڑا سا کھولیں کہ کون کون سے صحابی تھے جنہوں نے آپ سے فیض حاصل کیا اور جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طویل عمری بھی عطا کی ہے؟ جہاں تک حرم پاک کے آنے کا تعلق ہے تو وہ میں عرض کر دوں کہ جب حضرت ابو سلمہ کا وصال ہو گیا، آپ شہید ہو گئے، تو ام سلمہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اجنبیت ہے اور اس قدر پریشانی ہے کہ کیا بنے گا، تو اس موقع پر وہ دعا کہ ایک دن حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آئیے ہم دعا مانگیں۔ ابو سلمہ کہتے ہیں نہیں، یہ دعا میں نہیں مانگوں گا۔ یہ میں نے اشارہ کر دیا، بہر کیف اس کی وضاحت ہم جی ڈاکٹر صاحب آئیے ذرا اب سر بتائیے کہ آپ کا حرم پاک میں آنا۔ ایک تو اس میں دیکھیں جیسے باتیں چل رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک انتخاب ہوتا ہے، چنیدگی ہوتی ہے، وہ کن رہوں سے گزرتے گزرتے آخری نتیجے پر ایسے جوبن سے نظر آتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ یہ قافلہ حوصلہ اور قافلہ جرت کہاں کہاں سے چلتا اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے یا آپ کی روحانیت ہے یا آپ کی جو فیوضات ہیں، یہ جن جسموں سے وابستہ ہونے تھے ان کا انتخاب حکمت ازلی کے اندر پہلے سے ہو چکا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ دعا جس کا ہمارے پروفیسر صاحب تذکرہ کر رہے تھے، وہ بھی بنیادی طور پر سکھائی اس لیے گئی تھی، اے ام سلمہ زندگی میں یہ دعا ضرور کرتے رہنا کہ اگر ابو سلمہ دنیا سے چلے گئے تو آپ کو ان سے بہتر نعم البدل ملے۔ حالانکہ یہاں صبر کی دعا بھی کی جا سکتی تھی، 4 بچے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ قدرت کا ایک اپنا انتخاب ہوتا ہے، ایسا ذہن چاہیے، ایسا دل چاہیے جو امانت نبوی کو سنبھالنے کا اہل ہو سکے۔ اور وہ جس وقت یہ دعا آپ کو ظاہر سکھائی گئی تو آپ یہ سوچتی تھیں کہ اب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر نعم البدل کون ہو؟ لا محالہ جی، چونکہ ابو سلمہ بھی اپنے اعتبار سے، مالی اعتبار سے اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے اور نسب کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ تھے اور بالکل ان کے پائے کے برابر تھے، تو سوچتی تھی۔ اچھا، اس میں ایک اور جو بات باقی میں تفصیلات ملتی ہیں، عرب کے اندر یہ ایک بڑا اچھا کلچر تھا، اگر اس طرح کی عورت جہاں نظر آتی، شرفاء بھی اس کے ساتھ تعلق جوڑنے میں شرف محسوس کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پیغام گیا تو آپ حیران رہی اور خاموش رہی۔ ٹھیک،
اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پیغام گیا تو آپ حیران اور خاموش اس لیے تھیں کہ دعا میں جو بتایا گیا بہت بہتر نعم البدل، یہ نعم البدل تو اچھے ہیں لیکن بہت بہتر نظر نہیں آ رہا. لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے سامنے لیا گیا تو وہ جو ایک چنیدگی کے فطری جذبات تھے، ایسی وابستگی پیدا ہوئی کہ آپ حیران بھی ہو رہے ہیں. اور قدرت الہیہ کا وہ منظر آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زوج مطہر بنے اور آپ ان کی زوجہ مطہرہ بنی. اللہ، تو آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ یہ باتیں کی گئیں، حق گوئی اور سچا پن اور کلیرٹی، یہ بھی لگتا ہے فطرت میں شروع سے ہی تھا. بالکل ایسا. آپ نے اپنے بارے میں ساری باتیں بیان کر دیں. ہاں، خاندانی طور پر آپ کس طرح ہیں، ٹھیک ہے، آپ کس طرح چل رہی ہیں، بچے آپ کے ساتھ ہیں، یہ سارے معاملات ہیں. یہ بھی لگتا یہ ہے کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کے لیے ایک لاڈ کا ماحول ہے کہ آپ اس میں چیزوں کو اگنور نہیں کر رہی، آپ کلیرٹی کی طرف لا رہی ہے. بالکل ٹھیک. اپنی عیالدار ہونا، عیالدار ہونا، اس کے علاوہ حق بات پر ہمیشہ کیا کہنا چاہیے اس کو کہہ دینا. پھر آپ کے ولی بھی ظاہر اس وقت کوئی نہیں تھا، اس وقت نہیں تھا کہ اس کا سارا بندوبست کیا جائے. لگتا یہ ہے کہ وہ عصمت کا گہرا احساس جو سفر ہجرت میں بھی آپ کو ہے اور یہاں بھی آپ کو ہے. تو دیکھیں جیسے پروفیسر صاحب کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے لایا گیا. تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ کا یہ ایک صحبت اور تعلق کا بڑا قوی تعلق پیدا ہوا، اب حضور نے اس موقع پر جہیز کیا دیا. یہ بڑی عام بات ہے. ایک گھڑا دیا، ایک چکی دی اور ایک تکیہ دیا، چمڑے کا تکیہ، چمڑے کا تکیہ. یہ دنیا جہان کو پیغام دینے جس کے میں لیے خرما کی چھال بھری ہوئی تھی. دنیا کو یہ آپ کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی تھی. شادیوں کے معاملات میں جہیز کے نام پر جو رکاوٹیں ڈالی جا گئی، میں اس کے لیے اپنی سیرت کو متعین کر کے جاؤں. کیسی بات ہے؟ تاکہ لوگ پھر بعد میں یہ نہ کہیں. دیکھیں نا اس میں کہہ رہے تھے الفقر و فخری کیوں کہا. آپ نے اولیاء کے نزدیک غربت کی اس سطح پر سب کچھ ہوتے ہوئے زندگی گزار کے دکھائی کہ آپ کی امت کا غریب ترین بندہ بھی کل آپ کو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں غریب تھا، میں دین پر کیسے چلتا، تو وہ بھی اسوہ دکھایا. آپ اس میں ایک اور بات، ایک تو پہلو یہ کہ سرکار علیہ السلام نے ایک پریزیڈنٹ سیٹ کیا کہ جی مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے، یہ جہیز کے نام پہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اصل سادگی یہ ہے، اصل بنیاد یہ. ایک بات. دوسرا آپ اس کا ایک پہلو یہ بھی تو دیکھیے نا کہ وہ جہاں سے جس گھر سے چلی ہیں وہ گھر بڑا فیاض گھرانہ، سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئی، بہت ہی ناز و نعمت کے اندر پلی، مال کی فراوانی، دولت کی کمی نہیں. اور آپ سوچیے جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عقد ہو رہا ہے تو اس وقت آپ کوئی تقاضا نہیں کر رہی ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ بہت بڑی بات. اس کی وجہ یہ تھی، لگتا تو یہ نا کہ ظاہری طور پر تو شروع میں سارے مواقع وہ تھے چیزیں، لیکن بعد میں جب آپ ہجرت مدینہ بھی کر رہی ہے نا، اس وقت بھی وہ لگتا ہے کہ وہ آپ کو ساری پریکٹس بھی کرائی جا رہی ہے. سب چھوڑ دیا، وہ سب چھوڑ دیا آپ نے. اور پھر یہاں آ کر جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن محبت وابستہ ہو جائے تو ان کو یہ عقیدہ تھا نا کہ اس در پر سب کچھ موجود ہے، لیکن چونکہ ہم نے نمونہ کامل بننا ہے مسلمان عورتوں کے لیے بھی، تو اس کے باوجود سب چیزوں کی قربانی دی. یہ آپ کا وہ ایک گہرا رخ ہے. پھر اس کے بعد آپ جس طرح رہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کو، جلوت کو جتنی گہرائی سے آپ نوٹ کرتی تھیں، یہ بھی آپ کا بڑا امتیاز بیان کیا جاتا ہے. ازواج مطہرات سارے ہر پھول کا ایک اپنا رنگ ہے، لیکن آپ کا گہرا رنگ یہ تھا کہ آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، آپ کی روایات، آپ کی امانت، آپ کا اہل بیت، آپ کے صحابہ. بات چلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے کثیر و روایت صحابی بھی آپ سے باتیں پوچھنے آتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے باتیں پوچھنے آتے تھے. کبار صحابہ
حتیٰ کہ کئی معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے سامنے آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، روایات سنتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس سے اندازہ لگے کہ بلکہ اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے بعد سب سے زیادہ مرویات آپ کی ہیں، بالکل ٹھیک۔ خواتین میں جی بتائیں، آپ کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ جی وہ مرویات کا چونکہ اگلا سوال بھی آ رہا ہے، آتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو مقام و مرتبہ علمی اعتبار سے ملا، یا علمی اعتبار سے پھر آپ کا بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ پھر ان کے بعد جو دوسری خوبی لکھے، آپ بات کو سمجھاتی بڑا اچھی تھی۔ ہاں وہ کیا؟ وہ سمجھانے کا انداز آپ کو یہ تھا کہ آپ سمپل مثالیں دے دے کر کسی نے آپ کے ساتھ بات بیان کی کہ یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ جو عام طور پر ایک تاثر ہے کہ ان کے ہاں ذرا کیا کہنا چاہیے مالی اعتبار سے ان کو تنگی میں کیوں رکھا گیا، تو اس پر آپ نے جو جملے خوبصورت فرمائے کہ یہ اس وجہ سے کہ چونکہ انہوں نے سیرت و کردار کے جس اعلیٰ نمونے پر جانا ہے، یہ مثالیں سیٹ کرنے کے لیے یہ معاملات رکھے جا رہے ہیں۔ اللہ، تو وہ بھی روایت آپ سے ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی ہیں اور آپ آ کر ایک خدمت گزار عورت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس وقت حضور کہتے ہیں کہ نہیں، آپ 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لیا کریں، سبحان اللہ کہہ لیا کریں، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کریں، اور یہ کہتے کہتے سو جایا کریں، میرا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بڑی فضیلتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ، یہ باتیں بھی آپ لے کریں۔ ڈاکٹر صاحب، زہد و تقوی اور عبادات ہماری ماں کا کہ رشک کو بھی رشک آئے، بتائیے ذرا۔ جنید بھائی دیکھیے، یہ حرم کس کا ہے؟ حرم ہے صاحب قرآن کا، تو جو سب صاحب قرآن کا حرم ہے تو سب سے زیادہ انہیں محبت بھی قرآن پاک سے تھی۔ واہ، یعنی زہد و عبادت یا تقوی یا ورع کی جب بھی ہم بات کریں، اگر آپ کی زندگی میں قرآن نہیں ہے تو نہ وہ زہد ہے، نہ وہ عبادت ہے، نہ وہ تقوی ہے۔ تو قرآن اتنا خوبصورت پڑھا کرتی تھیں کہ لوگ آ کر خواہش کا اظہار کرتے تھے، اور آپ انہیں بتایا کرتی تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن کی تلاوت فرماتے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کو واضح کرتی ہیں، اور پھر ایک ایک حرف پڑھ کے بتاتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ جنید بھائی دیکھیے، تعلق باللہ کی یہ کیفیت تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہو گئیں تو سورہ کاف کی آیت مبارکہ کے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کیونکہ یہ رسول اکرم کا حرم ہے تو انہیں پتا تھا کہ اللہ کی قربت کتنی ہے، تجلیات، انوار، ملائکہ بھی آ رہے ہیں، اور میرا رب براہ راست عطا فرما رہا ہے۔ تو تعلق باللہ کی یہ کیفیت تھی کہ سب سے زیادہ یہ قرآن سے محبت کرتی تھی۔ میرے رب نے ظاہری خوبروئی بھی عطا فرمائی تھی اور اصابت رائے بھی عطا فرمائی تھی۔ اور روزے کے حوالے سے سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ آپ مسلسل ساری زندگی اسلام قبول کرنے کے بعد اور خاص طور پہ نبی پاک کے حرم میں آنے کے بعد ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو اور ہر جمعے کو روزہ رکھا کرتی تھی۔ آپ نے کبھی اس روزے کو چھوڑا نہیں ہے۔ یعنی دیکھیے نا کہاں سے انسان کے زہد و عبادت کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن ہے، پھر تلاوت ہے، پھر نماز ہے، اور پھر روزہ ہے۔ اور نماز کی کیفیات یہ ہیں کہ آپ کے بھتیجے ایک مرتبہ آپ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، اور جہاں وہ سجدہ کر رہے تھے وہاں کچھ گرد تھی، مٹی موجود تھی، اور جب وہ سجدہ کرنے لگتے جیسے ہم بھی نماز میں کرتے ہیں، کیونکہ ہماری توجہ اس جگہ کی طرف ہوتی ہے جہاں سجدہ کرنا ہوتا ہے، حالانکہ توجہ تو اس کی طرف ہونی چاہیے جسے ہم نے سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا کبھی اسے دیکھا بھی ہے کہ جسے آپ سجدہ کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اسی کی عزت کی قسم جب تک وہ دیدار نہیں عطا فرما دیتا میں دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا۔ تو میرا رب اپنی شان کے مطابق تجلیات عطا فرماتا ہے، اسی لیے تو آپ کو کرم اللہ وجہ والکریم کہا جاتا ہے۔ پیدا ہوئے تو سب سے پہلے سرور کائنات کا چہرہ دیکھا ہے، اور جب سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کے انوار و تجلیات میں ہوتے ہیں۔ میرے رب نے قیامت تک ان کے چہرے کو بھی پر نور بنا دیا ہے، اسے بھی تکریم عطا فرما دی ہے۔ تو یہ وہی گھر ہے جس کی عظمتیں ہیں۔ اور قبلہ فرما رہے تھے ابھی پروفیسر صاحب کہ حضرت ام سلمہ نے سب سے زیادہ وہ حدیث روایت کی ہیں جو اہل بیت اطہار کی شان میں ہیں۔ تو ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جناب عائشہ صدیقہ نے بھی سب سے زیادہ وہ حدیث روایت کی ہیں۔ یعنی ان دونوں ہستیوں کا پیار اتنا تھا، صدیق اکبر کی صاحبزادی بھی اہل بیت کے ساتھ اتنا پیار کرتی تھی کیونکہ انہیں یہ تربیت اپنے گھر سے ملی تھی، اپنے والد گرامی سے ملی تھی، کیونکہ وہ صدیقہ بنت صدیق تھی۔ تو اللہ کے رسول کے اس مبارک صحابی نے یہ سکھایا تھا کہ آپ کے گھر والوں سے کیسے محبت کرنی چاہیے۔ دنیا سے آپ کو کوئی رغبت نہیں تھی، آپ بار بار کہہ رہے ہیں میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئی۔ یہ ہوتا ہے زہد اور عبادت کہ پیدا اس کیفیت میں ہوئی، اللہ کے رسول پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ صرف ایک زوجہ کی بات نہیں، ابھی چند دن پہلے جناب خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ تھا، انہوں نے سب کچھ قربان کیا، جناب سودا نے قربان کیا، جناب عائشہ نے قربان کیا، جناب ام سلمہ نے کیا۔
کہتی ہیں ایک دن میں نے ایک ہار پہنا ہوا تھا اور اس ہار میں تھوڑا سا سونا تھا، سارا سونا نہیں تھا، حالانکہ عورت کے لیے جائز ہے سارا سونے کا ہار پہنے۔ میرے رسول کی مرضی ہے، جس کے لیے چاہے جائز کرے، جس کے لیے چاہے ناجائز کرے، جس کے لیے چاہے حلال کرے، جس کے لیے چاہے حرام کرے، وہ چاہے تو سراقہ کے لیے جائز کر دیں، باقی سارے مردوں کے لیے حرام کر دیں۔ یہ میرے رسول کا اختیار ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، قرآن میں نہیں لکھا کہیں مرد کے لیے سونا حرام ہے، یہ مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے۔ اب مصطفیٰ جس کے لیے چاہے جائز کر دے۔ ایک جملہ آپ کی اجازت سے یہ کہنا چاہوں گا، سراقہ کو میرے آقا نے کہا یہ ہار تجھے ملے گا، لیکن ظاہری میرے رسول کی زندگی میں نہیں ملا، جناب صدیق کی زندگی میں نہیں ملا، جناب فاروق کی زندگی میں ملا ہے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ عدل کا سب سے بڑا پیشوا ہے، جب مصطفیٰ کا حکم آئے وہ بھی سر جھکا دیتا ہے۔ اور سراقہ کو سونے کے کنگن پہنائے، اور جب وہ مدینے کے بازاروں میں گھوم کر کہتے تھے دیکھیے میرے نبی کا اختیار، جس کے لیے چاہے حلال کر دے، جس کے لیے چاہے حرام کر دے۔ اب وہاں اس موقع پہ جناب حسین موجود تھے، جناب علی تھے، عمر تھے، خود ان کے اپنے لیے جائز نہیں تھا، تو وہ کہتی ہے میں نے وہ ہار پہنا تھا، تھوڑا سا سونا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے رسول کے چہرے پہ کوئی خوشگواری کے تاثرات نہیں ہے کہ زوجہ میری ہے، گھر میرا ہے، حرم میرا ہے، تو میرے گھر عورت کے لیے جائز بھی ہے، ہاں جی جائز بھی ہے، اور دنیا کی دولت کا کیا کام ہے؟ کہتے ہیں اسی وقت وہ ہار مجھے پیارا بھی تھا، میں نے توڑ کے پھینک دیا، کیونکہ جو حب دنیا ہے وہ انسان کے زہد و عبادت پہ سب سے پہلے حملہ آور ہوتی ہے، اور یہ دنیا کی چیزیں کیا ہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی چیز سوائے غرور کے، سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ امر بالمعروف بھی فرماتی، نہی عن المنکر بھی کرتی ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے کئی عمران نے نماز کے مستحب وقت کو تبدیل کر دیا، مستحب وقت کو، اور آپ انہیں بھی بتایا کرتی تھی نہیں یہ مستحب وقت ہے ظہر کی نماز کا، یہ مستحب وقت ہے عصر کی نماز کا، اسی لیے تو میرے رسول کا حرم ہے، ہر چیز کو دیکھا کرتی تھی۔ اور آخر میں یہ آیت مبارکہ پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، جس کی طرف پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک دن اللہ کے رسول کے بارگاہ میں دل کی باتیں تو کرتی تھی کہ آقا ظاہری طور پہ عورتوں کے فضائل نہیں قرآن میں نظر آتے، مردوں کے فضائل نظر آتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا یہ آیت مبارکہ پڑھا کرو، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ آپ نے فرمایا اس آیت مبارکہ میں جتنے بھی مؤنث کے صیغے آئے ہیں یہ اللہ نے میرے اہل بیت کے لیے استعمال فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، سحری کی خصوصی براہ راست شریعت میں ہماری آپ کی ماں، ہم سب کی ماں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ناظرین، اور اب وہ موقع ہے کہ جہاں پر آپ کے ذہن میں رہے کہ دین اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا موقع آیا ناظرین کہ جہاں پر حدیبیہ کے مقام پہ قریب 1400 سے 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تشریف فرما ہیں، اور ظاہر ہے عمرے کے لیے نہیں جانے دیا جا رہا، کفار اپنی ہٹ دھرمی پہ تھے کہ کسی طور سے جو ہے مسلمانوں کو روک دیا جائے۔ وہاں پر ایک کنسنسس جنریٹ ہوا ناظرین، اور وہ کنسنسس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ یعنی ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے سے کیا مقام دیا، یہ آج کی عورتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مقام اور مرتبہ اور خاص طور پہ ان کی رائے کو کتنی اہمیت دی ہے۔ آئیے ذرا اس واقعے کو توجہ سے سنیے۔ پروفیسر صاحب بتائیے ذرا کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے وہ جو صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے رائے دی، آپ کی بارگاہ میں رائے پیش کی، پھر وہ جو تاریخ میں اصابت رائے کے حوالے سے جو ایک عظیم الشان آپ کی مثال بنی ہے، وہ رہتی دنیا تک عورت کو ایک مقام اور مرتبہ ملا ہے، بتائیے ذرا۔ کیا بات ہے جنید اقبال صاحب، مسلمان جب ان امور سے آگاہ ہوتا ہے تو وہ جھوم اٹھتا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صاحب السر کہا جاتا ہے۔ آپ کو نبی علیہ السلام سے ایسے ایسے اسرار ملے ہیں، اور معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ بتائیے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے ہاں تشریف لاتے
اور جب آپ نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے تو سامنے بیٹھ جاتی نماز کی حالت میں سیدہ ام سلمہ، اور آپ کا دیدار کرتی رہتی. اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام جیسے حذیفہ بن الیمان کو ملا کہ جس جنازے میں وہ نہیں ہوتے تھے عمر نہیں جاتے تھے کہ یہ منافق کا جنازہ ہے، اسی طرح یہاں پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جن خوبیوں سے آپ کو نوازا اور آپ امت کے لیے ایک نمونہ بنی. اب حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا. اس کی طرح آپ نے ہسٹری بتانی ہے. جی حدیبیہ کے جو معاہدہ ہوا ذرا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا ہے آپ نے اس کا. جی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں طواف عمرہ کرنا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو لے کر آئے تو مشرکین مکہ نے تہیہ کر لیا کہ ہم کسی طور پر بھی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. کئی سفراء آئے گئے لیکن آخر کار پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے صلح معاہدہ کہتے ہیں. اور اس صلح حدیبیہ کی جو عظمتیں قرآن کریم نے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو وہ عظمتیں بخشیں جس کے نیچے بیٹھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیے. اور اس موقع پر ایک عظیم عظمت عثمان رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو آئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر فرمایا کہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. اللہ. اور اصحاب الشجرہ آپ کہا یہ تمام جتنے بھی صحابہ تھے ان کو اصحاب الشجرہ وہ درخت والے کہا گیا. جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا تو پروردگار نے فوراً قرآن کریم میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا، یہ میرا ہاتھ. اللہ اکبر. اب اس موقع پر اس حدیبیہ کے صلح نامے میں کچھ شکیں ایسی تھیں کہ جنہیں اللہ کا نبی جان رہا تھا اور واقف اسرار نبوت صدیق اکبر بھی جان رہے تھے. اللہ. کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھبرائے کہ یہ دفعات کیا ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر جانتے نہیں ہو کن کی زبان سے یہ باتیں آ رہی. اللہ اکبر. لیکن اس کے باوجود اب خاص طور پر یہ بات کہ اگر کوئی کافر مشرک مدینہ سے مکہ جائے گا وہ واپس نہیں کیا جائے گا. جی جی. لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ سے جائے گا اس کو واپس کیا جائے گا. اور اس موقع پر ابو جندل کا واقعہ بھی رونما ہوا. بلکہ اس سے پہلے قطع کلام کی معذرت، اس سے پہلے یہ اصل میں یہ ایگریشن جو صحابہ میں بڑھتا جا رہا تھا ظاہر ہے حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا. تو وہ جو جس وقت یہ پہلے ایک تو روکا گیا ظاہر ہے وہ ایگریشن تھا، پھر اس کے بعد جب وہ ایگریمنٹ سائن کرنے کی باری آئی تو جب انہوں نے کہا کہ جی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو ایگریمنٹ شروع نہیں ہوگا، یہ وہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ منع فرما کے لیے کہا، نام بھی نہیں کاٹوں گا. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم اللہ کے رحمان رحیم کو مان لیں تو کیا پھر آپ نے فرمایا کہ یہاں محمد بن عبداللہ کی طرف سے لکھ لو. اور محمد رسول اللہ بھی کاٹو معاذ اللہ. محمد رسول اللہ جب لکھا گیا تو وہ بھی کہا کہ نہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میرا ہاتھ لکھ سکتا ہے، اس کو مٹا نہیں سکتا. لیکن ام سلمہ کی جو بات ہم نے پہنچانی ہے وہ یہ کہ جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاہدہ کر دیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم پر ایک کسی کیفیت طاری ہوئی جیسے کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہیں. اور سب حب مصطفیٰ تھا. حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سرشار کہ ہم تو نکلے تھے مکہ میں عمرہ کے لیے، یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، توجہ نہیں جا رہی. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ ایک عجیب کیفیت کے ساتھ کمرے میں حجرے میں اپنے خیمے میں آئے. کئی مقامات پر آپ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس سفر میں بھی وہ آپ کے ساتھ تھیں. انہوں نے جب یہ دیکھا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اس کیفیت میں دیکھ رہی ہوں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ پر اس وقت عجیب کیفیت طاری ہے، وہ اس بات کی طرف آ ہی نہیں رہے کہ ہم عمرہ کریں اور اس معاہدے پر عمل کریں جسے آگے چل کر اللہ نے فتح مبین قرار دیا. تو ام مومنین جو رخ مصطفیٰ سے فیض سمیٹ چکی تھیں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے حال پر رہنے دیجئے، آپ ایسا کیجئے وہاں جائیں، آپ اپنا سر مبارک منڈوائیں، آپ قربانی دیں اور کچھ نہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ام سلمہ کی بات کو یہ اہمیت خود بخود آپ کا عمل دیکھ کے جو ہے آپ کی محبت ام میں آ سلمہ کی بات کو اہمیت دے دی اور رہتی دنیا تک لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی عقل دیا ہے، اور اس کی بنا پر بڑے بڑے محدثین نے اس بارے میں جو اپنی آراء کا اظہار کیا وہ اپنی جگہ۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی آ کر یہ عمل کیا تو تاریخ میں دنیا حیران ہے کہ جن پر ابھی ایسی کیفیت طاری تھی اس بات کی طرف آ نہیں رہے تھے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلمہ کے کہنے پر سر منڈوا کر اور قربانی دیتے ہوئے دیکھا تو اس طرح آگے بڑھے کہ حجامت کے لیے ایک ایک صحابی دوسرے سے بڑھ رہا تھا۔ اللہ، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح ایک دم ہوش میں آئے ہیں، اور انہوں نے یہ سارا عمل مکمل کر کے اس چیز کو تکمیل تک اصل میں وہ پہنچایا۔ بھی محبت تھی اور یہ بھی محبت تھی، وہ بھی حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، یہ بھی، کیونکہ وہ کیفیت جس کو عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ظاہر اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہی بات ہے کہ جو انہوں نے وہ کیفیت دیکھی تھی کہ وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، وہی موقع ہے نا، وہی موقع ہے کہ وہ انہوں نے وہ کیفیت جا کے بیان کی نا، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں کیا، لیکن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے کسی کو مؤدب پایا ہی نہیں ہے کہ جہاں لعاب دہن مبارک مطلب نکلتا تھا وہاں ان کی ہتھیلیوں پہ ہوتا تھا، جب وضو کا پانی ہوتا تھا ان کی ہتھیلیوں پہ ہوتا تھا، حکم کے لیے ایسے سر جھکا کے بیٹھتے تھے کہ حکم ملے اور جان دیتے، تو وہ منظر بھی ہے اسی صلح حدیبیہ میں، اور یہ بھی منظر ہے کہ یہ حب کا ہی منظر تھا کہ بس وہ کیفیت اس میں جو ہے، چونکہ اس میں مقام و مرتبہ عورت کو دینا اس میں تھا، وسیلہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو بننا تھا۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو عطا فرمایا، خاص طور پہ علمی حوالے سے، جو مرویات آپ کی توسط سے ملتی ہیں ہمیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کے بعد خواتین میں اللہ تعالیٰ نے مقام آپ کو دیا ہے، میں چاہتا ہوں کچھ مرویات جو اس پہ گفتگو۔ دو جملے میں یہاں بول دوں، ایک ہوتے ہیں ہنگامی حالات، ایک ہوتے ہیں مستقل حالات۔ نبی کی نگاہ بصیرت دیکھ رہے کہ ہنگامی حالات میں سٹیپ یہی بہتر ہے کہ ابھی ہم امن کی خاطر اور پیغام نبوت کی وسعت کی خاطر صرف ان کے لیے اس جگہ سے ذرا ہم پیچھے ہٹ جائیں، اور آپ کی اس گہرائی کو حضرت ام سلمہ سمجھ رہی تھی، لیکن باقی صحابہ چونکہ آپ کی شخصیت کی کلیئرٹی کی طرف زیادہ مائل تھے، ان کو ہنگامی حالات کی وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج اس موقع پر وقتی طور پر کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو پھر تاریخ نے دیکھا کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہو رہا ہے اور 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کے فتح مکہ ہو رہا ہے۔ اس وقت صحابہ دیکھتے رہ گئے، 2 برس بعد رزلٹ نظر آ گیا، نگاہ نبوت کن چیزوں کو دیکھ رہی تھی اور ہم اپنے نبی کی محبت میں ایک کس طرح چل رہے تھے۔ یعنی یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو جنگی اسٹریٹجی جسے آپ کہتے ہیں نا، کہ وہ ایک ہوتا ہے سرنڈر کرنا، ایک ہوتا ہے ریٹریٹ کرنا۔ بالکل ٹھیک۔ صحابہ اپنے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ سرنڈر کر رہے ہیں، لیکن سرکار علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ میں سرنڈر نہیں کر رہا، میں ریٹریٹ کر رہا ہوں، کیونکہ پھر پلٹ کے مجھے واپس ادھر ہی آنا ہے اور پھر فاتح کے طور پہ آنا ہے۔ بتائیے ذرا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے آیا کہ ایک تو آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو، آپ کے افعال کو اور عادات مبارکہ کو جتنا قریب سے دیکھا ہے اور جس گہرائی سے وہ بیان کرتی ہیں۔ اب اس میں ایک ایشو دیکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں عورتوں کی باجماعت نماز کے لیے کی گنجائش نکالی، ٹھیک ہے، لیکن ایسے فرمودات بھی تھے کہ جب احتیاط مقصود ہو تو عورت کے لیے اصل مسجد اس کے گھر کا وہ کمرہ ہے جو سب سے زیادہ پوشیدہ ہو، یعنی صحن سے اندر کمرہ، کمرے سے اندر کمرہ، وہ سب سے صرف دونوں دیکھو۔ اب یہ دیکھنا کہ ان دونوں چیزوں کو کور کرنا، یہ حضرت ام سلمہ کی بصیرت نہیں نظر آتی۔ وہ مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھائی جا رہی ہے ترتیب کے ساتھ، لیکن ساتھ یہ بھی فرمود آپ سے ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری کمرہ ہے۔ تو اس سے مقصد یہ تھا کہ عورت کی عبادت اور عورت کی عصمت اسلام کے اندر ایسی لازم و ملزوم ہے کہ ہم کسی ایک کو اگنور نہیں کر سکتے۔ جن کا خیال یہ ہے کہ عصمت نہ ہو اور صرف عبادت ہو، وہ بھی ٹھیک نہیں کہہ رہے، اور جن کا خیال یہ کہ صرف عصمت اور عبادت نہ ہو، تو اس سے ان کی بریکی کا آپ اندازہ لگائیں۔ اس کے بعد کہتی ہیں جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اور آپ کی احوال کو دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے قریب کی جتنی بھی نمازیں آپ نے بیٹھ کر پڑھی ہیں،
اب سوال یہ ہے کہ حالانکہ وہ آخری دنوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے، لیکن حضرت ام سلمہ وہاں بھی جا کر یہ چیزیں نوٹ کر رہی ہیں کہ آپ نماز کے دوران کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں تاکہ امت کو سبق دیا جا سکے کہ جب امراض اس نوعیت کے ہو جائیں، استطاعت نہ رہے، تو اس وقت نماز چھوڑنی نہیں، آپ نے نماز کو بیٹھ کر اور اشاروں سے ضرور ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک اور بہت اچھی روایت لی ہیں، وہ کہتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے احوال بڑے دیکھے، آپ کے رات کے ٹائم کا شیڈول عبادت کا، سونے کا، اس میں اتنا توازن تھا امت کی رہنمائی کے لیے کہ آپ جتنی دیر نوافل پڑھتے تھے اتنی دیر سوتے تھے، اللہ، پھر کھڑے ہو جاتے تھے نوافل پڑھتے تھے اتنی دیر سوچتے تھے۔ یہ بھی آپ کا طرز عمل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پھر آپ نے وہ جو خوبصورت باتیں بتائیں کہ اہل بیت اطہار کو جو وہ 5 تن پاک کی ردائے مقدسہ کی وہ جو سرٹیفکیٹ ملی اور وہ جو سارا ماحول ہوا، اس کی روایتیں تو سب نے کی ہیں، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بہت زیادہ کلیئر ہیں، اور حضور نے جس محبت بھرے اس ماحول میں اس بات کو بیان کیا کہ میرا علم، میرا فیض یہ سب کو ملے گا، لیکن جو توازن و مناسبت میرے گھر والوں کو ہوگی وہ ایک نرالے رنگ میں ہوگی۔ واہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس میں ڈاکٹر صاحب بات آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور روایت جو آپ کی میرے سامنے آ رہی ہے اس وقت جو آپ روایت بیان کر رہے تھے، کہ یہ بھی حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے مروی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہر عورت جو اس حال میں فوت ہو، ابھی عورتوں کے لیے آ گئی بات، ہر عورت جو اس حال میں فوت ہو کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ یعنی آپ نے اپنے کردار سے بھی ظاہر بتلایا اور ساتھ ساتھ وہ مرویات کہ جس میں عورت کو بنیادی طور پہ ایک روڈ میپ دے دیا کہ ایسا کرو گی تو ایسا مل جائے گا۔ فائنلی جو آیات حجاب کا نزول ہوا، آپ کا ظاہر ہے وہ بھی آپ کا صدقہ ہے، پھر یہ آج دنیا بھر میں جہاں جہاں عورتوں کو یہ حجاب کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، ظاہر ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے، ایک بہت بڑا صدقہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ کا ہے۔ پھر آیات تطہیر کی جو سعادت ہے وہ آپ کی موجودگی میں، بتائیے۔ جی جنید بھائی، اس سوال کے 3 حصے ہیں، میں نزاکت وقت کے مطابق مختصر عرض کرتا ہوں کہ جو آیت حجاب ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، کہ اللہ کے رسول اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو، یہاں بنات جمع کا صیغہ بولا گیا نبی پاک علیہ تحیۃ الثناء کی صاحبزادیوں کے لیے، جمع کا صیغہ ازواج کے لیے، جمع کا صیغہ صاحبزادیوں کے لیے بولا گیا، اور پھر ساری مومن عورتوں کو یہ حکم ہے کہ تم اپنی ذات کو پردے میں ڈھانپ کے رکھا کرو، کیونکہ عورت تو ہوتی پردہ ہے، اگر بے پردہ ہو جائے وہ عورت تو رہتی نہیں ہے۔ تو جناب ام سلمہ کہتی ہیں اس کے بعد پھر ہم اس طرح پردہ کیا کرتی تھیں کہ جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اگر ذرا سی چادر نے حرکت کی تو وہ پرندہ اڑ جائے گا، یہ کیفیت ہو جایا کرتی تھی۔ اور پھر جو ہم لباس پہنتے تھے اس پہ حجاب تو ہوتا ہی ہوتا تھا، ہم پھر اوپر پوری چادر لے کر اپنے لباس کو بھی ڈھانپ لیا کرتی تھی تاکہ لباس پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور پردے کی یہ کیفیت اور یہ تعلیم میرے رسول نے عطا فرمائی کہ جناب ام سلمہ کہتی ہے میں اور جناب میمونہ سلام اللہ علیہما، یہ دونوں امہات المومنین وہ تشریف فرما ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نابینا صحابی جناب عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو میرے آقا نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم پردہ کیوں نہیں کر رہی؟ تو انہوں نے عرض کیا آقا وہ تو نابینا ہیں، انہیں تو نظر نہیں آتا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہیں تو نظر آتا ہے، آپ تو بینا ہیں۔ جی آپ تو بینا ہیں، آپ کو تو دکھائی دیتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی تعلیم بھی ہے۔ تو یہ آیات حجاب کے تناظر میں جو حجاب اور پردے کا سبق جناب ام سلمہ کے ذریعے خواتین کو پہنچا، اسے بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور اگر آج کی مجلس میں جناب ام سلمہ کی اس فضیلت کی طرف میں اشارہ نہ کروں کہ یہ وہ ام المومنین ہیں جنہیں رب رحمان نے جناب جبریل کی زیارت بھی عطا فرمائی ہے، جبریل کو بھی دیکھا ہے اور حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں دیکھا ہے، دہیہ کلبی کی صورت میں دہیہ کلبی کی صورت میں دیکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب کائنات سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دہیہ کلبی تھے اور آقا ان سے باتیں کر رہے تھے، اور آج آپ نابینا صحابی آئے تو مجھے کہا کہ پردہ کر لو، دہیہ کلبی ہیں تو مجھے یہ فرمایا نہیں کہ پردہ کر لو۔ میں دیکھتی جا رہی ہوں، یہ اس کے بعد کی بات ہے، جی اس کے بعد کی بات، پردے کی آیات کے نزول جی پردے کی آیات کی بات کی بات۔
تو جب وہ دہیا کلبی چلے گئے تو میرے آقا نے مسکرا کے پوچھا جانتی ہو کہ یہ کون آئے تھے؟ میں نے کہا دہیا کلبی، آپ نے ارشاد فرمایا دہیا کلبی نہیں، دہیا کی صورت میں جناب جبریل آئے تھے۔ یہ فضیلت بھی جناب ام سلمہ کو حاصل ہے۔ عورتوں کو جتنے بھی فضائل ہیں، دیکھیے وہ آیت مبارکہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس آیت مبارکہ میں میرے رب نے یہ بتایا ہے کہ انتظام کے اعتبار سے برتری مردوں کو ہے، احترام کے اعتبار سے برتری جو اللہ نے وہ عورتوں کو عطا فرمائی۔ واہ کیا اچھا جملہ ہے۔ اور آیت تطہیر کے جو آپ نے آخری سوال کا حصہ تھا اس پہ بات ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آپ کے گھر میں، آپ کے کاشانہ میں، آپ کے حجرے میں ہیں، یہ آیات نازل ہوئیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو عرض کرنے لگی آقا یہ تو آپ کے گھر میں شامل ہیں، کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم بھی میری اہل بیت میں سے ہو، تم بھی اہل بیت میں شامل ہو۔ اور آخری جملہ بالکل یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ آیت تطہیر کا آپ کے گھر میں نازل ہونا ہی فیضان تھا کہ خاک کربلا بھی اللہ کے رسول نے آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ 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 اکبر۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، آپ بھی سحری کیجئے، ہم بھی سحری کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو مجموعہ کلام آپ کو سنوائیں گے۔ اور آج آپ نے میرے ساتھ ضرور رہنا ہے، قصص القرآن میں انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا آغاز کریں گے، جا کے لوٹ کے آتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں قصص القرآن کا موقع ہے، اور آج انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب میں نہیں جانتا ناظرین کہ یہ قصہ ایک ایپیسوڈ میں نمٹے گا یا 2 ایپیسوڈ میں، لیکن آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ایک ایسا معاملہ کہ جہاں 950 برس تک آپ نے تبلیغ دین کے تمام تر فرائض کو انجام دیا، لیکن اس کے باوجود ناظرین قوم نہیں مانی اور اس عذاب کو دعوت دیتی رہی، جس عذاب کو دعوت دینے کے بعد ان کا نام و نشان تک نہ رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل روایت ملتی ہے ناظرین، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے نوح تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ناظرین یہ حسن بیان ہے کہ وہ تاریخی واقعات میں سے جب کسی واقعے کو بیان کرتا ہے تو اپنا مقصد واعظ و تذکیر کے پیش نظر واقعے کی انہی جزیات کو نقل کرتا ہے جو مقصد کے لیے ضروری ہیں، اور اجمال و تفصیل اور تقرار واقعہ میں بھی صرف ایک ہی مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے، اور وہ یہی ہے کہ نصیحت پہنچے اور عبرت کا مقصد حاصل ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے کی ناظرین اہم تفصیلات سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورہ مومنون میں، سورہ شورى میں، سورہ قمر میں اور سورہ نوح ہی میں بیان ہوئی ہیں۔ اس سے ناظرین سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق ظاہر ہے جو جس قسم کی تاریخ بنتی ہے وہ سارا مضمون بیان کے قابل ہے۔ یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات کچھ اس طرح سے ناظرین کہ بعثت سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح جو مذہبی روشنی ہوتی ہے ناظرین اس سے یکسر نا آشنا ہو چکے تھے، اور حقیقی اللہ کی جگہ خود ساختہ بتوں نے مکمل طور پہ لے لی تھی۔ یعنی وہ غیر اللہ کی پرستش کیا کرتے تھے اور اصنام پرستی ان کا شعار تھا، یعنی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بت بنایا کرتے تھے، مکمل طور پہ بہک چکے تھے۔ آخر کار ناظرین قانون قدرت کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کے لیے بھی انہی میں سے ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول سیدنا نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا ناظرین، ان کی بات کو مکمل طور پر رد کیا اور نفرت اور حقارت کے ساتھ ان کو انکار کرتے رہے،
عمرہ اور روسا قوم نے ناظرین خاص طور پہ ان کی تکذیب کی، ان کی تحقیر کی، اور کوئی پہلو بھی ان کی تحقیر کا نہ چھوڑا، اور ان کے پیروکاروں نے یعنی ان کی جو تقلید کی تھی اس کی مطلب وہ ثبوت بھی مانگتے تھے اور پھر ان کی تذلیل کرتے تھے، ان کی توہین کرتے تھے، مختلف انداز سے نوح علیہ السلام کو وہ آزماتے رہتے تھے اور تنگ کرتے رہتے۔ اور اس قوم نے ناظرین ایک بات پر ناظرین تعجب کا اظہار کیا کہ جس شخص کو نہ ہم پر دولت و ثروت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند فرشتہ ہیں، یعنی وہ فرشتہ بھی نہیں ہیں، نہ ہی ان کے پاس دولت و ثروت ہے، تو پھر اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے احکام کی تعمیل کریں؟ یہ صریحاً گستاخی حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں کرتے تھے۔ اس قوم کے امیر ناظرین خاص طور پہ جب غریب کمزور افراد قوم کو دیکھتے تھے تو سیدنا نوح علیہ السلام کے تابع ان کو چونکہ پاتے تھے تو نوح علیہ السلام سے بہت ہی غرور و تکبر کے انداز میں حقارت بھرے لہجے میں کہتے تھے کہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع و فرمان بن جائیں اور تجھ کو اپنا مقتدی مان لیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ کمزور اور پست لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی رائے کا حق نہیں ہے، ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ ہماری طرح جو ہے ذی شعور نہیں ہیں، عقل مند نہیں ہیں، حقیقت حال کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ جو ناظرین کنسپٹ ہے نا، آپ دیکھیے گا یہ کنسپٹ آپ کو مختلف اقوام میں نظر آئے گا جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، پھر جب انہوں نے تبلیغ دین کی ہے تو اس کے بعد انہوں نے نتیجہ یہی اخذ کیا کہ وہاں کے جو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایلیٹ کلاس تھی، وہ ایلیٹ کلاس ان باتوں کو رد کر دیا کرتی تھی کہ جی لوور مڈل کلاس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، تو ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ان کے ساتھ چلیں گے، آپ کے پیروکار تو وہ لوگ ہیں جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ہمارا تعلق چونکہ اپر کلاس سے ہے لہذا ہم آپ کی بات کو نہیں سمجھیں گے۔ اور ناظرین یہی ہوا کہ جتنے بھی امیر تھے، جتنے بھی سردار تھے، سب لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کی بات کی طرف توجہ بھی دیتے تو ان سے یعنی سیدنا نوح علیہ السلام سے اصرار کرتے کہ پہلے پست اور غریب افراد کو اپنے پاس سے مکمل طور پہ باہر کر دیں، نکال دیں، تب ہم آپ کی بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے، یعنی وہ اپنے قابل ہی ان کو نہیں سمجھتے تھے اور ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ناظرین اس کا ایک ہی جواب دیتے تھے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، اگر اللہ ان کے ساتھ نہیں تو یقیناً مطلب یہ میرے ساتھ اس وقت نہ ہوتے، اللہ ان کے ساتھ ہے اسی لیے میرے ساتھ ہیں، اور اگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ میں کروں جس کے تم خواہش مند ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے جائے پناہ نہیں ہے، میں اس دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں، اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک تو ظاہر ناظرین آپ کو پتہ ہے تقوی کا معیار ہے، کلاسز کا اللہ کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے۔ نیز آپ ارشاد فرماتے تھے کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، نہ میں غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کا رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد ہے اور یہی میرا مشن ہے۔ اس کو سرمایہ دارانہ جو ناظرین سوچ تھی وہ قبول ہی نہیں کرتی تھی، بلکہ آپ یہاں تک فرماتے تھے کہ میں سرمایہ دارانہ بلندی اور غیب دانی یا فرشتہ ہونے کا تم سے نہ سوال کرتا ہوں، نہ بات کرتا ہوں، نہ دعویٰ کرتا ہوں، نہ اس بات کا میرے ساتھ کوئی واسطہ ہے۔ یہ کمزور و نادار افراد جو اللہ پر سچے ایمان سے یعنی سچے دل سے ایمان لائے ہیں، تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح صاحب مال نہیں ہیں، اور اسی لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و حشمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ نکھت و افلاس کے ساتھ۔ اب بات یہ واضح رہے، وہ کہتے ہیں کہ واضح رہے اللہ کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں ہیں، بلکہ نہ اس کے ہاں یہ معاملہ ہے کہ سعادت و ہدایت کا حصول جو ہے اس کا ادراک انہی لوگوں کو ہوگا جن کے پاس سرمایہ ہے یا جو طاقت رکھتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس رضائے الہی اور غنائے قلب اور اخلاص نیت انسان کے عمل پر موقوف ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ناظرین بار بار تنبیہ کی اور بار بار آپ نے اس بات کی بار بار ان کو بتایا کہ مال کی خواہش، جاہ و منصب، یہ تمام چیزیں میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہیں، میں کسی بات کا طلبگار نہیں ہوں، میں کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، اس خدمت کا حقیقی اجر و ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی پاس ہے، وہی بہترین قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات کو ناظرین قرآن مجید میں سورہ ہود میں یوں ارشاد فرمایا ہے، سو ان کی قوم کے کفر کرنے والے سرداروں اور وڈیروں نے کہا تم ہمارے پاس اپنے ہی جیسا ایک بشر دکھائی دیتے ہو، اور ہم نے کسی معزز شخص کو
تمہاری پیروی کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ہمارے معاشرے کے سطحی رائے رکھنے والے پست و حقیر لوگوں کے جو بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں، اور ہم تمہارے اندر اپنے اوپر کوئی فضیلت و برتری یعنی طاقت و اقتدار، مال و دولت یا تمہاری جماعت میں بڑے لوگوں کی شمولیت الغرض ایسا کوئی نمایاں پہلو بھی نہیں دیکھتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، بتاؤ تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر بھی ہوں اور اس نے مجھے اپنے حضور سے خاص رحمت بھی بخشی ہوئی ہے، مگر وہ تمہارے اوپر اندھوں کی طرح پوشیدہ کر دی گئی ہے، تو کیا ہم اسے تم پر جبراً مسلط کر سکتے ہیں، حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس دعوت و تبلیغ پر کوئی مال و دولت بھی طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور میں تمہاری خاطر ان غریب اور پسماندہ لوگوں کو جو ایمان لے آئے ہیں دھتکارنے والا بھی نہیں ہوں، تم انہیں حقیر مت سمجھو، یہی حقیقت میں معزز ہیں، بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے ضرور فیضیاب ہوں گے، اور میں تو در حقیقت تمہیں جاہل و بے فہم قوم دیکھ رہا ہوں۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچانے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی میں بے حد دولت مند ہوں، یا اور نہ یہ کہ میں اللہ کے بتائے بغیر کوئی غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں انسان نہیں فرشتہ ہوں۔ میری دعوت کرشماتی دعووں پر مبنی نہیں ہے، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر جان رہی ہیں۔ یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہ دے گا، اور یہ اللہ کا امر اور ہر شخص کا نصیب ہے، اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اگر ایسا کہوں تو بے شک میں اسی وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں۔ ناظرین کرام، یہ وہ بحث و مباحثے ہیں، یا یہ وہ ڈیبیٹس ہیں، وہ مباحث ہیں جن کو سورہ نوح میں تفصیل سے بیان کیا گیا، اور جو بلا شبہ ہدایت و ضلالت کے مہم و مسائل کو آشکار کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا کرے گا۔ بے شک اللہ کی مقرر کردہ مدت جب آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، بے شک میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، لیکن میری دعوت نے ان کے لیے سوائے بھاگنے کے کچھ زیادہ نہیں کیا، اور میں نے جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور کفر پر ہٹ دھرمی کی اور شدید تکبر کیا، اور پھر میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور انہیں پوشیدہ رازدارانہ طور پر بھی سمجھایا، پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اسی طرح یعنی اسی سورہ نوح میں ناظرین سیدنا نوح علیہ السلام کے سرداروں اور وڈیروں کی ہٹ دھرمی یوں بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنی قوم کو کس طرح ہدایت سے منع کرتے رہے، یعنی وہ جو وڈیرے تھے، وہ جو سردار تھے، وہ جو یعنی یہ سمجھیے جن کی ڈومیننسی تھی سوسائٹی کے اندر، جن کے پاس مال تھا، طاقت تھی، وہ منع کرتے تھے، اس کا بھی نقشہ قرآن نے کھینچا ہے اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا، اور آخر میں زچ ہو کر کہنے لگے کہ اے نوح، اب ہم سے جنگ و جدل نہ کرو، تو وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو۔ ان کے اس رویے سے ناظرین قرآن پاک نے کچھ اس انداز سے اس رویے کو ایکسپوز کر دیا۔ وہ کہنے لگے اے نوح، بے شک تم ہم سے جھگڑ چکے، سو تم نے ہم سے بہت جھگڑا کر لیا، بس اب ہمارے پاس وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اگر تم واقعی سچے ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے ناظرین یہ سن کر ان کو جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے،
عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اگر وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اس بات کو ناظرین قرآن کریم نے اس انداز سے بیان کیا ہے سورہ ہود میں کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ عذاب تو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ بہرحال جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام ناظرین مکمل طور پہ مایوس ہو گئے، اور اس کے یعنی جو ان کی جو باطل سوچ تھی، ان کا جو اناد تھا، ان کی جو ہٹ دھرمی تھی، وہ مکمل طور پہ واضح ہو گئی۔ یعنی تقریباً 950 برس تک ناظرین، تقریباً 950 برس تک آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، ان پہ کوئی اثر نہ ہوا، تو آپ سخت ملول ہوئے، پریشان ہوئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تسلی دی، مطلب ان کو تسلی دی، اور ان کو یہ فرمایا کہ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ اب ہرگز تمہاری قوم میں سے مزید کوئی ایمان نہ لائے گا۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، سوائے ان کے جو اس وقت تک ایمان لا چکے تھے۔ سو آپ ان کی تکذیب کے کاموں سے رنجیدہ نہ ہو۔ اس کے بعد ناظرین یہ ہوا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے ابلاغ حق میں کوتاہی نہیں ہے، بلکہ خود نہ ماننے والوں کی معاملہ ہے اور ان کی قصور ہے، اور وہ سرکشی پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، تب ان کے اعمال اور حرکات سے متاثر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، جس کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور وہ بدکار اور سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے۔ اس کے بعد ناظرین یہ دعا کر دی آپ نے، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ایک شدید عذاب ہے، وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل رات آپ کو سناؤں گا، اس سلسلے کو یہیں سے جوڑوں گا، لیکن آج شام 4 بجے افطار کی خصوصی براہ راست نشریات میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔